اور یہ پیغام ملا کہ آج اس طرح سے ایک نشست ہو رہی ہے نو کی قلم کے زیر اہتمام سے، اور سارے جو قلمکار ہیں، صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں اور اب تک کی حصولیابیوں اور کامیابیوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس پر برملا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور میرے لیے جو ہے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ میرے اپنے شاگردان رشید جو درسن جنہوں نے یہ تعلیم، یہ تدریس حاصل کی ہے، کیونکہ اصل میں جو اس وقت کا صحافتی منظرنامہ ہے، مختصراً اگر بات کریں تو اس میں جو چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں جو باتیں آ رہی ہیں اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو کیا ہونا چاہیے، اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ اقرا، کہ آپ پڑھیں، کہ آپ وہاں سے وہ سیکھیں، وہ فن سیکھیں، وہ علم حاصل کریں، وہ جو لوازمات ہیں ایک فن کے ان سے اچھی طرح سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور پھر اس میدانی کارزار میں قدم رکھیں۔ اگر آپ تعلیم کے بغیر، تربیت کے بغیر، کسی تیاری کے بغیر کسی بھی میدان میں کود پڑتے ہیں تو میں جانتا ہوں انجام اس کا ہے جو علامہ نے کہا، تو وہ اس مورکے کا انجام کیا ہوگا، اس ساری جدوجہد کی جو ہے وہ کس چیز پر منتج ہوگی، اس کا نہ منتہا اور اس کا الٹیمیٹ نقطہ جو ہے اختتام کیا ہوگا، تو وہ جو ہے ہر ایک جو ہے وہ اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور وہی صورتحال اس وقت قائم ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ اصحاب اور خواتین صحافت کے اس شعبے میں قدم رکھیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ نو کی قلم جو ہے یہ بھی اصل میں وہیں سے آپ ایک انسپریشن لیتے ہیں، ایک تحریک پاتے ہیں، ایک کچھ کرنے کا جذبہ حاصل کرتے ہیں اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں جب آپ ایک طالب علم ہوتے ہیں، ابھی 2021 میں یہ اس درس میں شامل ہوئے سہیل صاحب، اور جو میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک جو ہے 1990 میں الطاف صاحب ایک جو ہے ابھی تازہ میرے کندھوں پہ ذمہ داری آ گئی تھی کہ کشمیر میں جو اس قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور جو ہمارے جو کئی جو اساتذہ ہیں وہاں سے رخصت ہوتے، اکیلے میں ڈپارٹمنٹ کی باغ ڈور سنبھالنے پر معمور ہوا، اور انہی دنوں ایک بڑا ڈیلیگیشن آیا علیہ صاحب، اور دلیپ پڑگاؤکر صاحب ٹائمز آف انڈیا کے تھے، اور انہوں نے وہ ایک اور لوگوں کے ساتھ تشریف آور ہوئے۔ تو میں نے ان سے درخواست کی، میں نے کہا کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس سے مخاطب ہو جائیں، ان سے بات چیت کریں، اور آپ ایک بڑے جو ہے قومی اخبار کے مدیر اعلیٰ ہیں تو آپ اپنے تجربات ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اور ہم نے سارے طلباء کو جمع کیا ایک کلاس میں، اور میں نے کہا مطلب وہ ایک جو ہے بے ساختہ طور پر ایک جملہ آ گیا میرے پاس، میں نے کہا سب کو فائدہ ہوگا لیکن ایک کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یعنی ساری کلاس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، الطاف صاحب میرے ہم پیشہ ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب کو یکساں طور پر جو ہے اس سے بینیفٹ ملے، لیکن کوئی اپنی بھی جو ایک انسان کی جو کشش ہوتی ہے اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے تو وہ اس سے کچھ اور اخذ کر پاتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، ایک کمار منگلم ٹکو ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور اس نے کچھ سوال پوچھے، جو ہے مہمان آئے تھے، تو پھر سیڑھیاں اترتے جو دلیپ پڑگاؤکر جی ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا کب آپ کا کورس ختم ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا دسمبر میں۔ کہا کہ فوراً جو ہے آپ دلی آ جائیں، جو ہی آپ کا کورس ختم ہوا وہ دلی گئے، اور اس کے بعد نو لکنگ بیک، اور اس کے بعد ان کا رائز ہی رائز، ان کا عروج ہی عروج، وہ آگے چلے، اور پھر وہ اس ٹائمز آف انڈیا کے ساتھ جڑ گئے۔ اس کے بعد جو ہے ان کے لیے اور ترقی کی راہیں کھل گئی۔ اسی طرح سے ناظم نذیر صاحب یہاں پہ ہیں، پہلے سے جو ہے ایک جو بڑے اشاعتی ادارے کے ساتھ، ایک بڑے اخبار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، درس میں شامل ہوئے، یہ بھی ہمارے طالب علم میں شمار ہوتے ہیں۔ اور یہ سہیل صاحب جو ہے اپنی جذبے سے جو اٹھا وہ کھا کے پائے، ناز کی ٹھوکر اٹھا، تو یہ جو نہ مطلب جو ایک آپ کو تحریک ملتی ہے، یہ نو کی قلم بھی ایک تحریک ہے۔ تو
تو یہ جھنجھوڑ رہا ہے ضمیروں کو، اور انہوں نے ایک تجربہ کیا اور اس کو پذیرائی ملی، اور ہم ان کی کامیابی کی، کامرانی کی اور آگے بڑھنے کی دعا کرتے ہیں۔ اور لیکن اصل میں جو اس میں نہ صرف تعلیم کی ضرورت ہے، نہ صرف اس میں تجربے کی ضرورت ہے، نہ صرف اس میں مہارت کی ضرورت ہے، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ کیا بولیں، کب بولیں، کیا گفتگو کریں، کب خاموشی اختیار کریں۔ جیسے کسی بڑے ایک مفکر نے کہا ہے کہ 2 سال لگتے ہیں ریاض صاحب، اور جو ہے ریاضین ہم کہیں، تو 2 ریاضین یہاں پہ موجود ہے، تو وہ جو یہاں پہ مطلب جو ہے کہ 2 سال لگتے ہیں آدمی کو بات کرنے میں کہ کیا کہنا ہے مجھے، اور 60 سال لگتے ہیں یہ سیکھنے میں کہ مجھے خاموش کب رہنا ہے۔ اور اب میری جو ہے میں وہ کراس کر چکا ہوں 60 کا جو ہے آنکڑا ہے، تو اب میں سیکھ چکا ہوں۔ میں سوچا تھا کہ یہاں پہ کچھ سیکھوں، کچھ سنوں، اور نوجوانوں کی تحریک جو ہے اس سے کچھ مستفید ہو جاؤں۔ تو مجھے یہ خوشی ہے کہ کچھ لمحات میرے آپ کے ساتھ یہاں پہ جو ہے ساتھ ساتھ بیٹھنے کا، سننے کا اور ایک دوسرے سے ملنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں نوک قلم کی جو ساری ٹیم کو اب تک کی جو ان کی حصولیابیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، اور جو انہوں نے سنگ ہائی میل طے کیے ہیں، اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور لکھنے سے میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی کو یہ جاننا ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، کب کہنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے، اور یہ بھی ایک کار دارت والا معاملہ ہے، اور یہ اس میں بہت ہی بڑے تدبر کی ضرورت ہے، اور وہ ساری چیزیں سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے اس میدان میں آگے بڑھیں، اور ایک بہتر سماج اور ایک بہتر دنیا، ایک پرامن دنیا، ایک دنیا جس میں محبت ہو، ایک دنیا جس میں شفقت ہو، ایک دنیا جس میں دوستی ہو، جس میں انسان اور انسان کے درمیان نہ ہو کوئی